نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من فتحت لہ ابواب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، جس پر اللہ تعالی دعا مانگنے کا راستہ کھول دے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے دعا مانگنا بہت آسان، ان کو دعا مانگنا اچھا لگتا ہے، وہ لمبی دعائیں مانگتے ہیں، اور کئی لوگ ہوتے ہیں کہ دعا مانگی نہیں جاتی۔ چنانچہ اگر آپ غور کریں تو اکثر دعائیں منٹوں کی، آدھا منٹ، 1 منٹ، 2 منٹ، بس ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ایک دعا پڑھی اور منہ پہ ہاتھ پھیر لیے۔ اب یہ منٹوں کی دعا تو پھر ایسے نہیں نا اثر رکھتی۔ دعا مانگنے کا یہ تو طریقہ ٹھیک ہو، تو فرمایا کہ جس پر اللہ تعالیٰ دعا کے راستے کو کھول دے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء، قضاء و قدر کو دعا کے سوا کوئی چیز بدل نہیں سکتی۔ ولا یزید فی العمر الا البر، اور نیکی کے سوا عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ، اور بندہ اپنے گناہوں کے سبب ملنے والے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو رزق دینا چاہتے ہیں، ہم اس میں سٹاپر لگا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے گناہ اس رزق کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جتنا معصیت کے مرتکب ہوں گے اتنا رزق کی برکت اٹھا لی جائے گی، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پریشان۔ اس لیے تو فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہماری یاد سے آنکھ چرائے ہم اس کے رزق کو تنگ کر دیں گے۔ ہے کروڑوں پتی، کارخانہ بھی ہے، ایک کنٹینر ادھر پھنس گیا، دوسرا کنٹینر ادھر پھنس گیا، پیمنٹ دینے والے پیمنٹ نہیں دیتے، مانگنے والے تنگ کر رہے ہیں، اب پریشان۔ سب کچھ ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں، تو تنگی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، روتے ہیں بچوں کی طرح۔ یوں اللہ تعالیٰ بندے کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت فرماتی ہیں الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، کہ دعا نفع دیتی ہے اس مصیبت کے لیے جو ابھی نازل نہیں ہوئی، اور اس مصیبت کے لیے بھی جو نازل ہو چکی ہے۔ تو انسان حیران ہوتا ہے کہ جو نازل نہیں ہوئی اس کو تو چلو روک لیا جاتا ہوگا، جو نازل ہو چکی اس میں کیسے فائدہ؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنْزِلُ فَيَلْقَاهُ دُعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بلا آسمان سے نازل ہوتی ہے، نیچے سے بندے کی دعا اوپر جاتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو دھکیلتی ہیں، پش پل کرتی رہتی ہیں۔ بلا اس کو دھکیلتی ہے، یہ اس کو دھکیلتی ہے، دعا اس بلا کو قیامت تک نیچے نہیں اترنے دیتی۔ تو جو بلا نہیں اتری اس کے لیے بھی فائدے مند، اور جس کے اترنے کا فیصلہ ہو گیا دعا کرے تو اس کے لیے بھی فائدے مند۔ حدیث مبارکہ ہے من لم يدع اللہ یغضب علیہ، جو شخص دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ جو شخص دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔
ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ان اعجز الناس من عجز عن الدعاء۔ طبرانی شریف کی روایت ہے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ انسان ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہو جائے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ جیسے انسان دشمنوں سے بچنے کے لیے اسلحہ کا استعمال کرتا ہے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، غموں سے بچنے کے لیے یہ دعا اسلحہ کی مانند ہوتی ہے۔ لہذا جو بندہ دعا کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان پریشانیوں سے بچا لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے چچا جان، اکثر الدعاء بالعافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندہ جب بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، مگر اس کی 3 مختلف شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ کہ جیسے مانگا ویسے قبول کر لی، اور دوسری کہ ویسے قبول کرنی تو اس کے لیے بہتر نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی بلا، کوئی مصیبت اس سے دور کر دیتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، وہ کوئی مانگی ہوئی دعا تھی۔ سخت ایکسیڈنٹ ہوا، ساتھ والے مر گئے، یہ بچ گیا، تو اس کی جو جان بچی اس کی کوئی دعا تھی۔ تو یہ دعا کے اثرات ہوتے ہیں۔ چھوٹا بچہ بیماریوں سے بچا رہا، حالانکہ اور بچے وائرس کی وجہ سے بیمار ہو گئے، یہ دعا کا اثر تھا۔ تو کبھی دعا من و ان قبول کر لی جاتی ہے، کبھی اس کے بدلے بلا مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اس دعا کو بندے کے لیے ریزرو رکھ لیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، اس وقت اس کو اس دعا کا اللہ اجر عطا فرمائیں گے، اور ہر دینے والا اپنے شان کے مطابق دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حاتم طائی سے سائل نے 5 دینار مانگے تھے، اس نے 500 دینے کا حکم دیا۔ تو کسی نے کہا جی مانگے تو 5 ہیں، اس نے کہا بھائی اس نے اپنی حیثیت سے مانگے، مجھے اپنی حیثیت سے دینے ہیں، میں نے 500 دینے کا حکم دیا۔ تو جب دنیا کا سخی 5 مانگنے والے کو 500 دیتا ہے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب دینے والے ہوں گے، جو زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک ہیں، تو وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندہ تمنا کرے گا، کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور میری ہر دعا کا بدلہ آج مجھے قیامت کے دن یہیں پر مل جاتا۔ تو مومن کے تو مزے، جیسے مانگا قبول تو بھی مزہ، اس کے بدلے بلا مصیبت ٹال دی پھر بھی مزہ، اور قیامت کے دن اگر اللہ عطا کریں گے تو اس سے بھی زیادہ مزہ۔ ہاں ایک صورت ہے کہ جس صورت میں بندے کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے، پھٹے کپڑے کی طرح اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ جب بندہ کہنا شروع کرتا ہے نا جی اللہ ہماری تو سنتا نہیں، تو اس بات سے اللہ تعالیٰ کو بہت جلال آتا ہے۔ یاد رکھیں، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار دعا کو سنتا ہے، مگر اللہ اللہ ہے۔ ایسے تو نہیں نا کہ ہم بات کریں اور اسی وقت پوری ہو جائے، اس کی اپنی شان ہے، اپنی مرضی ہے کب اس دعا کو قبول فرمائے۔ تو یہ الفاظ کبھی بھی زبان سے نہیں کہنے چاہیے
کہ جی اللہ تعالیٰ ہماری تو سنتا نہیں، سنتا تو وہ سب کی ہے۔ ہاں اگر یہ امید رکھے کہ میں نے جو دعا مانگی مجھے 3 میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں دعا کا بدلہ ملے گا، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کا بدلہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندے کا مانگنا اللہ کو پسند آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے کا موقع دیتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کئی دفعہ بچہ روتا ہے نا تو باپ تھوڑا اس کو رونے دیتا ہے، اس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور کئی باپ کو تو دیکھا کہ وہ بچے کو خود تیز کرتے ہیں کہ تھوڑا رونے والی شکل بنائے۔ اپنی اپنی طبیعتیں ہیں نا۔ بالکل حدیث مبارکہ میں اسی طرح فرمایا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا بسا اوقات اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب سنیے حدیث، ان العبد یدعو اللہ سبحانہ وہو یحبہ فیقول، اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں، وہ بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل، اے جبرائیل اخر حاجت عبدی، میرے بندے کی حاجت کو ذرا مؤخر کر دو، پوسٹ پون کر دو، فإنی احب ان اسمع صوتہ، میں اس کی آواز کو سننا پسند کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ انہ رأى الحق سبحانہ وتعالی فی المنام، ان کو خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا، فقال، انہوں نے عرض کیا، الہی کم ادعوک فلا تجیبنی، میں کب تک دعائیں مانگتا رہوں گا، آپ میری دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ فقال، ارشاد فرمایا، یا یحییٰ لأنی احب ان اسمع صوتک، میں تیری آواز کو سننا پسند کرتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ مانگتا رہے۔ تو کب دعا پوری ہوگی اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیں۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ توفیق مل گئی، ارے بھائی کتنے لوگوں کو تو دعا کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ آپ ذرا غور کیجئے نا، اس عاجز کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت پتہ نہیں کیا پچھلے 8 سالوں سے دعا مانگنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اب یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ دعا مانگنے کو دل ہی نہ کرے، یہ ہے نا محرومی۔ دعا میں انسان کو رونا ہی نہ آئے، یہ ہے محرومی۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک عالم تھے، وہ کہیں نفسانی تعلق میں پھنس گئے، علم تو تھا اگرچہ نفس غالب آ گیا، وہ گناہ کے مرتکب بھی ہوتے اور ڈرتے بھی کہ گناہ کی وجہ سے انسان محروم ہوتا ہے، پتہ نہیں میں کس نعمت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ کچھ عرصہ چلتا رہا، کچھ عرصے کے بعد وہ حیران ہوئے، میں گناہ بھی کر رہا ہوں اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہوئی تھیں وہ سب نعمتیں بھی سلامت ہیں۔ تو کہنے لگے اللہ تو کتنا حلیم ہے، میں گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوں اور آپ نے اپنی نعمتیں سلامت رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے الہام فرمایا، میرے بندے تو محروم ہو رہا ہے، تجھے پتہ نہیں چل رہا۔ اللہ میں کس نعمت سے محروم ہوا؟ فرمایا جس دن سے تو کبیرہ کا مرتکب ہوا ہم نے تجھے رات کے آخری پہر میں رونے کی لذت سے محروم کر دیا۔ تب ان کا خیال آیا کہ جب سے میں گناہ کا مرتکب ہوا مجھے کبھی تہجد میں رونا ہی نہیں آیا۔ تو انسان محروم ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ دعا کا راستہ کھول دیں، دعا کی توفیق دے دیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین معاملہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں
انسان اپنے بچاؤ کے جتنے اسباب اختیار کرتا ہے ان میں سب سے بہتر سبب دعا ہوتی ہے. دعا سے بہتر سبب اور کوئی نہیں ہو سکتا. لہذا ہر معاملے میں دعا کرنی چاہیے. حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص چاہے کہ سختی میں میری دعا قبول ہو اس کو چاہیے کہ وہ خوشحالی میں دعا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ سختی کے عالم میں اس کی دعا کو قبول فرما لیں. دعا ایک عجیب ہے کہ اگر خالص دنیا کے لیے مانگے اللہ دنیا کی یہ ضرورت پوری کر دے یہ کر دے تو بھی عبادت ہے. یہ ایک امتیازی شان ہے اس عمل کی. باقی اعمال دنیا کی نیت سے کریں تو اجر نہیں ملے گا, آخرت کی نیت. دعا ایک ایسا عمل ہے خالصتاً دنیا کی ضرورت ہے اور دنیا مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے کھانا دے دے, مجھے جوتے دے, کپڑے دے. خالص دنیا کی چیز مانگ رہا ہے. دعا پھر بھی عبادت. علماء نے اس کی وجہ بیان فرمائی. وہ فرماتے ہیں اصل میں دعا مانگنے میں انسان کو تواضع اختیار کرنی پڑتی ہے. مانگنے والا سائل ہوتا ہے, اس تواضع کی وجہ سے اگرچہ دنیا مانگ رہا ہے اللہ نے اس دنیا مانگنے کو بھی عبادت میں شامل فرما لیا. ایک ہوتا ہے خالق سے مانگنا, ایک ہوتا ہے مخلوق سے مانگنا. اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مخلوق اگر اس معیار پہ پہنچے جہاں وہ دے سکتے ہوں تو اپنوں کو نوازتے ہیں. حکومت مل گئی تو جو قریبی ہوتے ہیں ان کو نوازا. فیکٹری چل گئی تو جو قریبی ہوں گے ان کے لوگوں کو نوکریاں دی. تو مخلوق کا یہ دستور, وہ اپنوں کو نوازتے ہیں. مگر خالق کا معاملہ اور ہے. وہ پروردگار اس دنیا میں اپنوں کو بھی نوازتا ہے غیروں کو بھی دیتا ہے. چنانچہ کفار کی بھی وہ مرادیں پوری کر دیتا ہے, ان کی تمنائیں بھی پوری کرتا ہے. وہ پروردگار اس دنیا کے اندر رحمان کی صفت کا ظہور کرتا ہے. جہاں وفادار کو دیتا ہے وہاں غدار کو بھی دیتا ہے. بلکہ سمجھ لیں کہ وفاداروں کو تو دال روٹی پہ ہی خوش کر دیتا ہے. فرماتے ہیں اگر یہ سارے غدار ہوتے میں ان کی چھتوں کو سونے کا بنا کے رکھ دیتا, دنیا میں ہی ان کو دے دیتا. تو اس لیے وہ پروردگار سب کو دنیا میں عطا فرماتا ہے. ہم نے دیکھا کہ مخلوق اگر کبھی دیتی بھی ہے تو غصے سے. آپ گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں, والدہ صاحبہ پیچھے بیٹھی ہیں, ایک لائٹ کے اوپر گاڑی کھڑی ہوئی, مانگنے والا کوئی آ گیا, اس نے آ کے گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹایا. آپ اشارہ کرتے ہیں کہ بھئی معاف کر دو, مگر وہ لوگ بھی بڑے صاحب استقامت ہوتے ہیں تو آپ کے اشارے کی پرواہ نہیں کرتے, کھٹکھٹاتے رہتے ہیں. اب آپ کو غصہ آنا شروع ہوا. بھئی جب اسے کہہ دیا کہ بھئی معاف کرو پھر کیوں کھٹکھٹا رہا ہے؟ اتنے میں پیچھے سے والدہ صاحبہ کہتی ہیں بیٹا اگر کچھ کھلے پیسے ہیں تو دے دو. اب آپ مجبور ہو گئے, والدہ نے کہہ دیا تو آپ شیشہ کھول کے پیسے تو دیتے ہیں, دیکھتے غصے سے ہیں کہ بھئی میں نے اسے کہا تھا معاف کرو, معاف ہی نہیں کرتا. تو بسا اوقات مخلوق دیتی بھی ہے تو غصے سے دیتی ہے, مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے. وہ پروردگار غصے سے کبھی بھی نہیں دیتا, جب بھی دیتا ہے ہمیشہ پیار سے دیتا ہے, ہمیشہ پیار سے عطا فرماتا ہے. مخلوق کے اندر ایک بات اور دیکھی, ایک دفعہ مانگیں تو دے دیں گے, دوسری دفعہ مانگیں تو ذرا بوجھ سمجھیں گے, تیسری دفعہ کنی کترائیں گے اور چوتھی مرتبہ تو جھنڈی دکھا دیں گے اور کہیں گے یار یہ کیسا بندہ ہے, ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے, شرم ہی نہیں آتی. دروازہ بند کر دیں گے.
ملنا چھوڑ دیں گے، تعلق توڑ لیں گے، وہ تو ہر وقت ہی مانگتا ہے۔ تو مخلوق کے معاملے میں دیکھا کہ بار بار مانگو تو مخلوق دروازے بند کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے۔ قربان جائیں اس پروردگار پر، اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ مانگیں وہ دیتا ہے، دوسری دفعہ مانگیں وہ دیتا ہے، تیسری دفعہ مانگیں وہ دیتا ہے، بار بار مانگیں وہ بار بار دیتا ہے۔ بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر حال میں اللہ سے مانگے، اللہ اس بندے کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیتے ہیں۔ میرا یہ بندہ میرے بغیر کسی سے مانگتا ہی نہیں، فرماتے ہیں یہ میرا ولی ہے، جب بھی مانگتا ہے مجھ سے مانگتا ہے۔ مخلوق کے دینے میں اور خالق کے دینے میں ایک فرق اور بھی دیکھا۔ بڑی حیثیت کا بندہ ہو، اس سے تھوڑا مانگو تو وہ ناراض۔ کوئی بڑا امیر آدمی ہو، آپ کہیں جی مجھے 1 روپے کی ضرورت ہے، وہ کہے گا تم نے مجلس میں مجھے ذلیل کیا، میری پبلک انسلٹ کر دی، 1 روپیہ مجھ سے مانگتے ہو، مجھے کیا سمجھا ہوا ہے؟ تو اگر بڑے سے تھوڑا مانگو تو وہ ناراض، اور کسی غریب کے پاس جائیں جی مجھے $1 ملین قرض کی ضرورت ہے، وہ کہے گا مذاق کرتے ہو یار۔ تو غریب سے زیادہ مانگو تو وہ ناراض، امیر سے تھوڑا مانگو تو وہ ناراض۔ مگر پروردگار کا معاملہ کچھ اور ہے، اس پروردگار سے تھوڑا مانگیں تو وہ دیتا ہے، زیادہ مانگیں تو وہ دیتا ہے۔ حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا اگر کوئی بندہ اپنے جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ بھی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ بندے کو وہ تسمہ بھی خوش ہو کر عطا فرما دیتا۔ ایک ہم نے فرق اور بھی دیکھا، کسی کے پاس جائیں جی مجھے ضرورت ہے، وہ کہے گا جی میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو خالی نہ بھیجوں، کاروبار ہی نہیں چل رہا، حالات ہی سازگار نہیں ہے۔ تو مخلوق مدد کرنا چاہتی ہے مگر حالات سازگار نہیں ہوتے۔ مگر اللہ رب العزت کے ہاں تو معاملہ اور ہے، وہاں تو نہ بجٹ کی کمی نہ خزانے کی کمی۔ جب بھی بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ رب العزت اپنے بندے کو ہمیشہ عطا فرماتے ہیں اور خوش ہو کر عطا فرماتے ہیں۔ ایک فرق ہم نے اور بھی دیکھا، مخلوق کا دروازہ دن میں کھلا ہوتا ہے، رات کو بند ہوتا ہے۔ دوست ہے تو دفتر دن میں کھلا ہوگا، دکان دن میں کھلی ہوگی، ملنے کے اوقات آفس دن میں کھلا ہوگا، رات کو دفتر بند، صاحب آرام کر رہے ہیں۔ تو دن میں دفتر کھلتے ہیں دروازے، رات کو دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس پروردگار کی شان کچھ اور ہے، اس سے بندہ دن میں مانگے دن میں بھی دروازہ کھلا ہوتا ہے، رات میں مانگے تو رات میں بھی دروازہ کھلا۔ وہ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس پروردگار کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور دینے والا اونگ رہا ہو۔ فرمایا ہم نیند اور اونگ سے بھی منزہ اور مبرہ ہیں، ہم ہر وقت جاگنے کی حالت میں ہیں۔ میرا بندہ جب مانگے گا اپنے دینے والے کو جاگتا پائے گا۔ ایک بات اور بھی دیکھی، مخلوق سے اگر ایک کام کروا لیا تو پھر ان کی بھی توقعات ہو جاتی ہیں، چنانچہ دوسری دفعہ جائیں تو پوچھتی ہیں بھئی کیا لائے ہو، کوئی گفٹ لائے یا نہیں۔ تو مخلوق کے دروازے پہ جاؤ تو پوچھا جاتا ہے کیا لائے ہو۔ اللہ کا معاملہ کچھ اور ہے، جب بھی جاؤ اللہ کے دروازے پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھتے کیا لائے ہو، ہاں بندے سے اتنا پوچھتے ہیں میرے بندے تم مجھ سے کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ بادشاہوں کے دروازے پہ جب کوئی جاتا ہے تو بادشاہ نہیں پوچھا کرتے کہ کیا لائے ہو، بادشاہ پوچھا کرتے ہیں
کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پروردگار سے مانگیں، مخلوق سے مانگنے کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی اگر ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنا آ گیا۔ مگر مشکل یہ ہے کہ آج کل ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے نہیں ہیں۔ دعائیں پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کا ایک مشہور واقعہ ہے، پانی دینا، حجاج بن یوسف کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ طواف کر رہا تھا۔ اس نے ایک اندھے کو دیکھا جو بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا تھا روٹین میں، اللہ مجھے بینائی عطا کر دے، اللہ میری آنکھیں ٹھیک کر دے، بصیرت دے دے، اللہ مجھے آنکھیں دے دے، دعا کر رہا تھا۔ حجاج بن یوسف کھڑا ہو گیا، اس نے اس اندھے کو ٹھوکر لگا کے پوچھا، اندھے میں حجاج بن یوسف ہوں۔ اس کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ بڑا سخت دل انسان ہے اور جو کہتا ہے بس وہ کر دیتا ہے۔ تو اندھا تھوڑا گھبرا گیا، کیا مصیبت نازل ہو گئی آج؟ حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ میں طواف کر رہا ہوں اور میرے ابھی اتنے چکر باقی ہیں، اگر میرے طواف مکمل ہونے تک تیری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئیں تو میں نے تجھے قتل کروا دینا ہے۔ اور اپنے ایک سپاہی کو کھڑا بھی کر دیا کہ یہ اندھا بھاگنے نہ پائے، اور خود طواف کرنے لگ گیا۔ اب اندھے کو جب پتہ چلا کہ وہ مجھے کہہ کے گیا ہے کہ میں تجھے قتل کروا دوں گا، اب تو اس کی حالت ہی بدل گئی۔ پہلے تو دعا پڑھ رہا تھا، اب یا اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا، اب تو زندگی کا سوال ہے۔ جو رویا، جو مانگا اس نے، کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے آنے سے پہلے اللہ نے اس کو بینائی عطا فرمائی۔ حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ جیسے تم پہلے دعا کر رہے تھے نا، ساری عمر حرم میں بیٹھ کے کرتے رہتے، تمہاری وہ دعا قبول نہ ہوتی، تم پڑھ رہے تھے دعا۔ جب تمہارے دل کو چوٹ لگی نا اور دل تڑپا، اب تم نے دعا مانگی، اور اللہ کا وعدہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعا۔ آج کل ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ دعائیں مانگتے نہیں بلکہ ایسے دعا کرتے ہیں جیسے کام ذمہ لگا رہے ہیں۔ ذرا توجہ کیجئے گا، افسر آتے ہیں نا اپنے دفتر میں، بھائی انجینئر صاحب آپ یہ کر دیں، فورمین صاحب آپ یہ کر دیں، اور سپروائزر صاحب یہ کر دیں، اور الیکٹریشین صاحب یہ کروا دینا، ٹیکنیشین صاحب آپ یہ کر دینا۔ وہ کام ذمہ لگاتا ہے۔ کبھی اپنی دعا کا انالیسس کریں، ہماری دعا بھی اسی طرح، اللہ میرے بیٹے کا نکاح ہو جائے، بیٹی کو بیٹا مل جائے، چھوٹے بیٹے کو نوکری مل جائے، فلاں کو یہ ہو جائے۔ ہمارا انداز اس طرح کا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ہم کام اپنے پروردگار کے ذمہ لگا رہے ہیں۔ ایسے تو دعا قبول نہیں نہ ہوتی۔ تو دعا میں کام ذمہ نہ لگائیں، مانگنا ابدیت ہے، عاجزی چاہتا ہے۔ تو دعا میں انسان کو اللہ رب العزت سے مانگنا پڑتا ہے۔ ایک بات اور بھی سن لیجئے، دعا کروانا بھی بڑی اچھی عادت ہے۔ دعا کروانا بھی بہت اچھی عادت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے بھی تھے، دعا کرواتے بھی تھے۔ حدیث پاک میں عمر لانو عمرے کے لیے تشریف لے جانے لگے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا کی بھی ہے، کروائی بھی ہے، امت کو تعلیم دی۔ تو ہم بھی دعا کریں بھی، کروائیں بھی۔ تو یہ اچھی عادت ہے، استاد سے دعا لینا، ماں باپ سے دعا لینا، بڑوں سے دعا کروانا، یہ ایک بہت اچھی عادت ہے۔
لیکن اس سے بھی ایک اور زیادہ اچھی عادت ہے، وہ یہ ہے کہ دعائیں کروانے کی بجائے دعائیں لینے والے بنا کریں۔ دعا کروانا تو یہ ہو گیا نا، امی دعا کر دیں، استاد جی دعا کر دیں، حضرت صاحب دعا کر دیں، یہ ہوا دعا کروانا۔ اور دعا لینا کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان اتنا اچھا طالب علم بنے، استاد دیکھے دل سے دعا نکلے، اتنا اچھا سالک بنے، شیخ دیکھے دل سے دعا نکلے، اتنا اچھا بیٹا فرما بردار بنے، ماں دیکھے دل سے دعائیں نکلے۔ جو شخص دعائیں لینے والا بن جاتا ہے اس پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو نوجوان بچے دعائیں لینے والے بنے، اس لیے کہ اللہ کے دروازے پر آنے میں دیر ہوتی ہے، ملنے میں دیر نہیں ہوا کرتی۔ اللہ تعالیٰ کے دروازے سے ملنے میں دیر نہیں ہوا کرتی۔ یہاں تک حدیث مبارکہ من سال اللہ الشہادۃ بصدق بلغ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ، حدیث مبارکہ، جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا ہوگی اور وہ دعا مانگتا ہوگا، اگرچہ اس کو بستر پر موت آئے گی، اللہ اس کو قیامت کے دن شہید کا مقام عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ایک دستور ہے کہ مانگنے والے کو اس کی توقع سے زیادہ دیتے ہیں، مانگنے والے کو اس کی توقع سے زیادہ دیتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن عظیم الشان میں سے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو آپ کے گھر کے قریب بسایا، وارزقہم من الثمرات، ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کیجیے۔ اب دستور کی بات ہے کہ پھل عام طور پہ درختوں کے اوپر ہوتے ہیں، مگر جب رب کریم نے دعا کی قبولیت کا تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمایا، اے میرے ابراہیم یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اس جگہ پر ہر چیز کے پھل پہنچیں گے۔ ثمرات الاشجار نہیں کہا کہ درختوں کے پھل، حالانکہ انڈرسٹینڈنگ یہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ دیتے زیادہ ہیں۔ دیکھیں، درختوں کا پھل ان کا فروٹ، کھیتیوں کا پھل ان کی سبزی، کارخانوں کا پھل ان کا پروڈکٹ، انسان کا پھل ان کی اولاد۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے ابراہیم تو نے تو ثمر مانگا نا جو عام طور پہ درخت کا ہوتا ہے، میں اتنا بڑا دینے والا پروردگار ہوں کہ صرف درختوں کے پھل نہیں، پوری دنیا میں جو چیز جہاں کہیں بن رہی ہوگی میں اس بیت اللہ میں تیری دعا کی وجہ سے اس کو پہنچا دوں گا۔ آج آپ دیکھیے پوری دنیا میں کہیں پھل ہوتا ہے وہ مکہ مکرمہ میں ملتا ہے، سبزی وہاں ملتی ہے، کپڑے وہاں ملتے ہیں، جو سہولت کی چیز اللہ نے سب چیزیں وہاں پہنچا دی۔ یہ تھا یجبا الیہ ثمرات کل شیء۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عمرے کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، ایک میدان کے اندر رات کو سو گئے، تہجد کے لیے آنکھ کھلی تو 14ویں کا رات چمک رہا تھا۔ آسمان کے چاند کو دیکھ کے ان کو مدینہ طیبہ کا چاند یاد آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آئی۔ اس وقت انہوں نے اللہ سے ایک دعا مانگی، دعا یہ تھی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کیجیے، وجعل قبری فی بلد حبیبک، اور میری قبر اپنے محبوب کے شہر میں بنا دیجیے۔ دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہاڑ کی چوٹی پہ شہادت مل جاتی دعا قبول، کہیں زمین کی پستی پہ مل جاتی دعا قبول، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ امید سے زیادہ دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت کس جگہ ملی؟
مسجد نبوی ہے، باوضو ہے، مصلی نبوی ہے، نماز کی حالت ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس حال میں ان پر وار ہوتا ہے جو ان کی شہادت کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ تو انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا نا کہ کس کامل انابت اللہ کی شکل میں مجھے شہادت ملے گی۔ پھر اگر ان کو جنت بقیع میں دفن ہونے کی سعادت مل جاتی تو دعا قبول، وجعل قبری فی بلد حبیبک، مگر دینے والے کی دین بڑی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کے پیارے مجھ سے دعا مانگی کہ آقا کے شہر میں میری جگہ آخری وقت میں بنے، میں جنت بقیع میں نہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گنبد خضرا میں تمہیں جگہ عطا فرما دیتا۔ تو مانگنے والے نے جب بھی مانگا، دینے والے کی دین اس سے بڑی ہے، وہ پروردگار امیدوں سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ کئی مرتبہ ذہن میں یہ بات آتی ہے، اور جی ہم تو دعا کے قابل ہی نہیں ہیں، بڑے گناہگار ہیں۔ کبھی بھی اس وجہ سے دعا سے نہ رکیں کہ ہم گناہگار ہیں، اس لیے کہ وہ پروردگار صرف نیکوکاروں کی دعا کو قبول نہیں کرتا، وہ گناہگاروں کی دعا کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ سفیان بن عیینہ انہوں نے ایک عجیب بات کہی، فرماتے ہیں لا یمنعن احدا الدعاء ما یعلم فی نفسہ، تم میں سے کسی بندے کو یہ بات دعا سے روک نہ دے کہ وہ اپنے دل میں سوچے کہ میرے اندر تو بڑے گناہ ہیں، فإن اللہ قد اجاب دعاء الشر خلقہ وهو ابلیس حین قال رب انظرنی الی یوم یبعثون۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ شریر شیطان کی بھی دعا کو قبول کر لیا جب اس نے قیامت کے دن کہا تھا رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے۔ پروردگار نے فرمایا انک من المنذرین، میں نے تمہیں مہلت دے دی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ شیطان کی دعا کو بھی قبول فرما سکتا ہے تو پھر مانگنے والا تو کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے، اس کو کیوں پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ تو یہ شیطان کا ایک ہتھیار ہے، دل میں ڈالتے ہو جی ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہم کیا دعا مانگیں، اور جی ہماری جھوٹی زبانیں۔ بھائی جھوٹی زبان سے اگر کلمہ پڑھا قبول ہو جاتا ہے تو دعا مانگی بھی قبول ہو جائے گی۔ تو دعا مانگنے میں کبھی دیر نہ کیا کریں یا اس کو روکا نہ کریں۔ انسان سے مانگو تو انسان ناراض، اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو تو اللہ تعالیٰ ناراض۔ ہاں اتنا ہے کہ انسان مانگے تو دل متوجہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ زبان پہ دعا ہو اور دل میں کسی اور کی طرف دھیان ہو۔ سنیے قیل مر موسیٰ علیہ السلام، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام گزرے برجل یدعو و یتضرع، ایک بندے کے قریب سے جو بندہ دعا بھی مانگ رہا تھا اور ظاہر میں آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ فقال موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے کہا الہی لو کانت حاجتہ بیدی قضیتها، اے اللہ اگر اس بندے کا مسئلہ میرے اختیار میں ہوتا نا، مانگ بھی رہا ہے رو بھی رہا ہے، تو میں اس کے مسئلے کو حل کر دیتا۔ فأوحى اللہ تعالی الی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی، انا ارحم بہ منک، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام میں آپ سے زیادہ اس بندے پر رحم کرنے والا ہوں، ولکنہ یدعونی، مگر یہ مجھ سے دعا کر رہا ہے، وَلَهُ غَنَمٌ، اور اس کا ریوڑ ہے، وَقَلْبُهُ عِنْدَ غَنَمِهِ، اور اس کا دل بکریوں کے ریوڑ میں پھنسا ہوا ہے۔ وَإِنِّي لَا أَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ يَدْعُونِي وَقَلْبُهُ عِنْدَ غَيْرِي، اور میں نہیں ایسی دعا کو قبول کرتا، دعا مجھ سے مانگے دل کسی اور کے پاس ہو۔
اب اس غنم کا ترجمہ محدثین نے یہ بھی کیا کہ جانوروں میں دل پھنسا ہوا تھا، اور بعض نے بکریوں سے عورت مراد لی کہ دل کہیں لڑکیوں میں پھنسا ہوا تھا۔ تو دعا ادھر مانگ رہا ہے، دل ادھر پھنسا ہوا ہے، دعا کیسے قبول ہو؟ فذکر موسیٰ علیہ السلام للرجل ذالک، موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو یہ بات بتائی کہ تیرا دل پھنسا ہوا ہے، دعا قبول نہیں ہونی جب تک دل کو خالی نہ کر دیں۔ فانقطع الی اللہ تعالی بقلبہ، اس بندے نے اپنے دل کو قطع کر لیا، توڑ لیا ہر طرف سے۔ فقضیت حاجتہ، اللہ نے اسی وقت اس کی حاجت کو پورا فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے مجھ سے مانگ رہے ہو تو پھر دل بھی تو میرے پاس ہونا چاہیے نا تمہارا۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، اوحی اللہ الی عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، ہب لی من قبلک الخشوع، اپنے دل سے مجھے خشوع دے دیجئے، ومن بدنک الخضوع، اور بدن کی طرف سے خضوع یعنی با ادب با وقار دعا مانگنا، ومن عینک الدموع، اور اپنی آنکھ سے آپ آنسو کا قطرہ دے دیجئے، ثم ادعونی، پھر دعا کیجئے، استجب لکا، میں دعا کو قبول کروں گا، فانی قریب مجیب، بے شک میں دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ چنانچہ انسان اگر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ دعا مانگے تو فوری آثار ظاہر نہیں ہوتے، تو دعا مانگنا نہ چھوڑے، مانگتا رہے مانگتا رہے۔ کئی ایسے بھی بزرگ تھے 25 سال بعد دعا قبول، 50 سال بعد ان کی دعا قبول ہوئی اور انہوں نے آنکھوں سے قبول ہوتے دیکھی۔ تو ٹائم لگتا ہے مگر اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بچہ کہتا ہے امی مجھے آئس کریم دے دیں، کہتے ہیں نہیں تیرا گلا خراب ہے نہیں دینا، وہ روتا ہے دے دیں، نہیں دینا، ماروں گی، روتا ہے بھائی نہیں دینا، شروع میں ماں کرتی رہتی ہے اور بچہ بھی روتا رہتا ہے مانگتا رہتا ہے، دل آخر وہی ماں ہوتی ہے آئس کریم اٹھا کے دے دیتی ہے، اچھا بھائی کھا لو۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں بھی معاملہ ایسا، بندہ روتا ہے مانگتا ہے بالآخر اللہ تعالیٰ دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ چنانچہ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان العبد لیدعو اللہ تعالی وہو علیہ غضبان، بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہوتے ہیں، غضبان ناراض، ویورد عنہ، اللہ اعراض فرماتے ہیں، اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے، ثم یدعو، وہ بندہ پھر دعا مانگتا ہے، ویورد عنہ، اللہ پھر اعراض فرماتے ہیں، ثم یدعو، پھر وہ مانگتا ہے، ویورد عنہ، اللہ پھر اعراض کرتے ہیں، ثم یدعو، پھر جب چوتھی دفعہ مانگتا ہے، فیقول اللہ تعالی للملائکہ، اللہ ملائکہ سے فرماتے ہیں، ابا عبدی ان یدعو غیری، لگتا ہے میرے بندے نے یہ فیصلہ کر لیا میرے غیر سے نہیں مجھ سے ہی مانگتا رہے گا، فقد استجبت لہ، چلو میں نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ تو بار بار مانگنے سے پھر اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگیں تو بار بار مانگیں، صرف ایک بار مانگ لینا کافی نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر نقطے کی بات، لب لباب، کہ اللہ تعالیٰ کو دو چیزیں پسند ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک تو یہ
کہ اللہ تعالی کے سامنے بندہ اپنے عمل کا وسیلہ پیش کرے، اپنے عمل کا وسیلہ پیش کرے۔ اس کی دلیل حدیث مبارکہ بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کے 3 بندے پھنس گئے تھے، چٹان آ گئی تھی غار کے دروازے، ان میں سے ایک نے اپنا عمل پیش کیا، ماں باپ کی خدمت، چٹان ہٹ گئی۔ دوسرے نے پیش کیا، اللہ میں تیرے ڈر کی وجہ سے زنا سے بچا، چٹان اور ہٹ گئی۔ تیسرے نے عمل پیش کیا کہ میں نے تیری خاطر ایک بندے کی امانت میں خیانت نہ کی، اللہ نے چٹان ہٹا دی، ان کو نجات عطا فرما دی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ یا تو بندہ اپنے عملوں کو پیش کرے۔ کہتے ہیں کہ شیخ عبدالحق مدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، دہلی میں ایک دفعہ بہت قحط پڑا، شہر کے علماء نے اعلان کیا سارے لوگ میدان میں جمع ہو جائیں، اپنے بچوں کو بھی لائیں، جانوروں کو بھی لائیں، اور سب دھوپ میں کھڑے ہو کے اللہ سے مانگیں، اللہ بارش عطا کر دے۔ اشراق کے وقت سے مانگنا شروع کیا، عصر کا وقت ہو گیا، آسمان کے بادل کا نام و نشان نہیں، لوگ حیران تھے، ہزاروں انسان رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، اب تو جانور بھی پریشان ہو گئے، مگر اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوئی۔ اتنے میں ایک نوجوان اونٹ کے اوپر کسی سواری کو لے کے جا رہا تھا، اس نے جب مجمع دیکھا، سواری کو روکا اور جا کے پوچھا کہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ انہوں نے کہا جی اشراق کے وقت سے لے کے عصر کا وقت ہو گیا، دعا مانگ رہے ہیں، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ سواری کے پاس واپس آیا اور وہاں کھڑے ہو کے اس نے کوئی دعا مانگی، اسی وقت آسمان کے اوپر سے بارش نازل ہونی شروع ہو گئی۔ تو علماء بڑے حیران تھے، وہ اس بچے کے پاس گئے، اے نوجوان تیرا کون سا عمل تھا کہ جس کے صدقے اللہ نے رحمت کر دی؟ اس نے کہا اس اونٹ کے اوپر میری والدہ سوار ہیں اور مجھے ان کی زندگی کا پتہ ہے، تقیہ نقیہ، پاک صاف عفیف زندگی گزارنے والی تھی۔ میں آیا اور میں نے ان کی چادر کا ایک کونا پکڑ کے دعا مانگی، اے اللہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے پاک دامنی کی زندگی گزاری ہے، اللہ تجھے اس کی پاک دامنی کا واسطہ اپنے بندوں پر بارش برسا دے۔ رب کریم کو یہ بات اتنی پسند آئی، اسی وقت بارش عطا فرما۔ تو بھائی ایک طریقہ تو یہ کہ انسان اپنے عمل پیش کرے، مگر ہمارے کیس میں تو یہ ممکن ہی نہیں۔ ہمیں تو اپنی زندگی میں کوئی ایک عمل بھی نظر نہیں آتا جو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو۔ ایک دن ایسا نہیں جو گناہوں کے بغیر گزرا ہو، تو پھر ہم اپنا عمل کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ کون جرأت کر سکتا ہے وہ اپنی عبادت کو اللہ کے حضور پیش کر سکے؟ لہذا یہ عمل آج ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تو پیش کرنے کے قابل نہیں۔ البتہ ایک اور بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اعتراف جرم۔ کیا کہتے ہیں؟ اعتراف جرم، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لینا، جرم کا اعتراف کر لینا، اللہ کے سامنے اپنے گناہگار ہونے کا اعتراف کر لینا، معافی مانگ لینا۔ جو بندہ جرم کا اعتراف کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعتراف سے بھی پسند فرما کے اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی دعا پوری کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک واقعہ سن لیجئے۔ اندلس میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی۔ سن 350 ہجری کا واقعہ ہے۔ علماء نے فیصلہ کیا کہ سارے لوگ
ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ چنانچہ سارے لوگ آ گئے، سارا دن دعا مانگتے رہے اور دعا قبول نہ ہوئی۔ کسی نے جا کے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ کا نام تھا عبد الرحمن ناصر، کہ جناب ساری پبلک کتنے وقت سے دعا مانگ رہی ہے مگر دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو عبد الرحمن ناصر سر سے تاج اٹھا کر بیٹھا ہوا تھا، ننگے پاؤں ننگے سر اپنے دربار سے نکلا اور اسی طرح دوڑتا ہوا آیا اور لوگوں میں گھل مل کے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگا، اللہ بڑا قصوروار تو میں ہوں اور میرے قصوروں کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کو تو تنگی میں نہ ڈال دیجئے، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے معاف فرما کر اپنے بندوں کو نعمت عطا فرما۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے، اللہ نے اسی وقت بارش عطا فرما دی۔ تو اعتراف جرم کو بھی اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اب ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ قابل عمل چیز ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کریں اور اپنے اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں تو آپ کے نہ۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی، خاوند ناراض ہوا اور ناراض ہو کے کہنے لگا، نہ تیرے پاس شکل ہے نہ عقل ہے، نہ بڑے خاندان کی، نہ مال، نہ یہ نہ وہ، تیرے پاس ہے کیا؟ تو جب خاوند خوب ناراض ہوا تو اس عورت کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ ہم اپنی علاقائی زبان میں وہ شعر پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کہنے لگی، نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی، نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی، جے ہو جئی وی ہاں میں ہاں سرکار دی، کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، جو آپ نے کہا بالکل ٹھیک کہا، میرے اندر کوئی وصف نہیں، کوئی خوبی نہیں، ایک بات تو پکی ہے، میں جیسی بھی ہوں تو آپ ہی کی نا، آپ کے سوا تو کسی کی طرف نظر نہیں اٹھاتی۔ کہتے ہیں اس عورت کی بات خاوند کے دل پر اتنی اچھی لگی، اس نے اس کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا۔ ہم بھی آج اس بارگاہ میں اللہ کے سامنے یہی کہتے ہیں، اللہ ہم گناہ گار سہی، خطا کار سہی، ہمارے پاس صفتیں نہیں، ہمارے پاس اچھے اخلاق نہیں، کوئی کمالات نہیں، اللہ گناہوں کے سوا ہماری چولی میں کچھ نہیں ہے، مگر اتنی بات تو ہے، جیسے بھی ہیں تو آپ ہی کے نا، کلمہ آپ کا پڑھا، اکیلے آپ کو پروردگار مانتے ہیں، آپ کے سوا کبھی کسی غیر کی طرف نہیں جھکے، کبھی غیر کی طرف ہاتھ نہیں پھیلایا۔ میرے مولا جب آپ ہی سے مانگ رہے ہیں تو آپ ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے۔ اگر ہم توجہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ مانگنے کا طریقہ بنی اسرائیل کے گناہگار سے سیکھ لیجئے۔ کیا اس نے مزے کی دعا مانگی؟ سبحان اللہ۔ امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے اس واقعے کو سنیں گے اور اپنی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ فرماتے ہیں وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام شاب آتن مطرف علی نفسہ، ایک نوجوان تھا، بڑا سرکش تھا، اپنی جانوں پہ ظلم کرتا تھا، نفس کا پجاری تھا، نفسانی شیطانی شہوانی گناہوں میں لگا رہتا تھا، اتنا گناہ کرتا تھا کہ بستی کے لوگوں نے مل کر مشورہ کیا کہ اس کو منع کر دو، اگر یہ باز نہ آیا ہم اسے دھکے دے کے شہر سے نکال دیں گے۔ چنانچہ وہ کچھ دن تو بچا رہا، پھر اس نے گناہ کا ارتکاب کیا۔ اب تو بستی والوں نے خوب پٹائی بھی کی اور اس کو اپنی بستی سے نکال بھی دیا۔ فَأَخْرَجُوهُ مِن بَيْنِهِمْ،
لسوء فعلہ، اس کے برے کام کی وجہ سے بستی والوں نے اس کو اپنے بستی میں سے نکال دیا۔ اب بستی سے باہر نکل کے ویرانے میں وہ رہ گیا۔ اللہ کی شان، چند دن وہاں رہا، نہ کھانا تھا نہ پینا تھا نہ کوئی اور چیز تھی، بیمار ہو گیا، کوئی دوائی دینے والا نہیں تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اس ویرانے کے اندر اس کی وفات ہو گئی۔ فَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فِي خَرْبَةٍ عَلَى بَابِ الْبَلَدِ، شہر کے دروازے کے سامنے ویرانے میں اس کی وفات ہو گئی۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، ان ولی من اولیائی، میرے اولیاء میں سے ایک ولی، حضرہ الموت فاحذرہ، اس کو موت آ گئی ہے، آپ جائیے، وغسلہ، اس کو غسل دیجئے، وصلی علیہ، اور اس کی نماز جنازہ پڑھیے، وقل، اعلان کر دیجئے، لمن کثر عصیانہ، جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہو، یحضر جنازتہ، اگر وہ اس کے جنازے پڑھنے کے لیے حاضر ہو جائے، لأغفر لہم، تو میں ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ وَاحْمِلْهُ إِلَيَّ لِأَكْرَمَ مَثْوَاهُ، اس کو میرے پاس لائیے، دفن کر دیجئے، میں اپنے اس بندے کا اکرام کروں۔ فنادا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا، فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں، فکثر الناس، بہت سارے لوگ جمع ہوں گے۔ ہر بندہ چاہتا تھا کہ جنازہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوں گے۔ میت دو طرح کے ہوتی ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے اللہ میت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اگر 40 ایمان والے کسی کا جنازہ پڑھ لیں، اللہ اس گناہگار مومن کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور کئی میت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا جنازہ پڑھ لینے سے پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ ان میں سے تھے۔ چنانچہ بنی اسرائیل والے سارے کے سارے جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ ذرا سنیے گا، فلما حضروہ عرفوا، جب بستی کے لوگ پہنچے اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا۔ فقال، کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا ھو الفاسق الذی اخرجناہ، یہ تو وہی فاسق ہے جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا تھا۔ فتعجب موسیٰ من ذالک، موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑا تعجب ہوا، بات تو ایسی ہے۔ فأوحى اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، صدقوا وہم شہدائی، الا انہ لما حضرت الوفات فی ھذہ الخربۃ، یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ جب اس نوجوان کو اس ویرانے میں موت آنے لگی، نظر یمنتن و یسرتن، اس نے اپنے دائیں دیکھا اور اپنے بائیں دیکھا، فلم یرا حمیمن، اس نے کوئی دوست نہ دیکھا، ولا قریبن، نہ کوئی قریبی دیکھا، کوئی تھا ہی نہیں، ورا نفسہ غریبتن وحیدتن ذلیلتن، اور اس نے اپنے آپ کو اکیلا، پردیسی اور ذلیل دیکھا۔ فرفع بصرہ الیہ، جب کوئی نظر نہ آیا اس وقت اس بندے نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، وقال، اور کہنے لگا، الہی عبد من عبادک، اللہ تیرے بندوں میں سے میں بھی ایک بندہ ہوں، غریب من بلادک، اپنے دیش سے دھکے دے کے نکال دیا گیا ہوں، لو علمت، اگر میں جان لیتا،
ان عذابی یزید فی ملک کا، اگر عذاب دے دینا اس سے آپ کی ملک میں شان میں اضافہ ہو جاتا، وعفوک انی ینقص من ملک کا، اور مجھے معاف کر دینے سے آپ کے خزانوں میں کوئی کمی آ جاتی، لما سألتک المغفرہ، میں آپ سے مغفرت نہ مانگتا، ولیس لی ملجأ ولا رجاء الا انت، اللہ میرا تو کوئی ملجا اور ماوا تیرے سوا اب ہے نہیں، وقت سمعت فیما انزلت انکا قلت، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا غفور اور رحیم ہوں، فلا تخیب رجائی، اللہ مجھے نا امید نہ کرنا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، افکان یحسن بی ان اردہ، یہ مجھے بات کیا اچھی لگتی کہ میں اس کی دعا کو رد کر دیتا، وہ غریب، وہ پردیسی تھا، اللہ ہذی صفت، اس صفت کے اوپر، وقت توسل الی بی، اس نے میری رحمت کے ساتھ میرا توسل پایا، وتضرع بین یدی، میرے سامنے رویا گڑگڑا پڑا، وعزتی، مجھے اپنی عزت کی قسم، لو سالنی فی المذنبین من اہل الارض جمیعا، اگر وہ بندہ ساری دنیا کے گناہگاروں کے بارے میں مجھ سے سوال کرتا، لوہبتہم، میں ان گناہگاروں کو معاف کر دیتا، لذل غربتہ، اس کے اس پردیسی ہونے کی وجہ سے، یا موسیٰ انا کہف الغریب، میں پردیسی کی پناہ گاہ ہوں، وحبیبہ، جس کا کوئی نہیں ہوتا، اے موسیٰ علیہ السلام میں اس کا دوست ہوتا ہوں، وطبیبہ، میں اس کا طبیب ہوتا ہوں، وراحمہ، اور میں اس پر رحمت کرنے والا ہوتا ہوں۔ وہ کتنا پیارا پروردگار ہے کہ اگر ایک بندہ دیکھتا ہے اب اس کا کوئی بھی قریبی نہیں، اللہ کو پکارتا ہے، اس فاسق کو اللہ ولایت کا وہ درجہ دے دیتے ہیں، فرماتے ہیں جو جنازہ پڑے گا ہم اس کی بھی مغفرت کر دیں گے، فرماتے ہیں اگر اس نے تو اپنی مغفرت مانگی، اگر دنیا کے تمام گناہگاروں کی مغفرت مانگتا تو میں پروردگار سب کی مغفرت کر دیتا۔ معلوم ہوا اگر گناہگار مانگے اور واقعی اللہ کے سامنے نادم ہو کر مانگے، گناہوں کا اعتراف کر کے مانگے، اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ آج اسی معاملے کو اللہ کے سامنے آزمائیے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ کی رحمت کو طلب کیجئے، رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اللہ تعالی اپنے دربار سے خالی نہ لوٹائے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں اے پروردگار عالم کہ ہم نے ساری عمر کلمہ پڑھا، بال سفید کر بیٹھے، ان الملوک اذا شابت عبیدہم، اللہ جب خدمت کرنے والے غلام خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے مالک ان کو آزاد کر دیا کرتے ہیں، فی رقہم آتقوہم اتقا حراری۔ اے اللہ ہم نے بھی تو کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید کر دیے، میرے مولا آج ہمیں بھی جہنم کی آگ سے آپ بری فرما دیجئے۔ ہمارے پاس عمل پورا کوئی نہیں جو آپ کے سامنے پیش کر سکے، سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے، ہمارے ہاتھ نہ لوٹا دیجئے۔ اللہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں جو آپ کے دروازے سے خالی جاتا ہے وہی بدبخت ہوتا ہے، اے اللہ اس کے لیے کوئی دوسرا دروازہ نہیں۔ میرے مولا دنیا میں روٹی کا سوال کرنے والا ایک دروازے سے نہ مانگے نہ پائے، وہ دوسرے دروازے پہ چلا جاتا ہے، تیسرے پہ چلا جاتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے، جن کے سوا آپ کے دروازے کے سوا کوئی دوسرا دروازہ نہیں۔ میرے مولا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، اے کریم آپ ہی کے در سے لو لگا کر بیٹھے ہیں۔ ہم سے یہ مت پوچھئے گا میرے بندوں کیا لائے ہو، ہاں یہ ضرور پوچھ لیجئے گا میرے بندوں کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ اے اللہ ہم آج کی اس محفل میں آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں، آپ کو اپنا بنانے کے لیے آئے ہیں، اپنے مردہ دلوں کو زندہ کروانے کے لیے آئے ہیں۔ اے کریم اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، مولا
آپ کی رحمت کی نظر بشر ہاتھی کی طرف اٹھ جاتی ہے، دنیا کے شراب خانے سے نکال کے اس کو اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں۔ آپ کی رحمت کی نظر فضیل بن عیاض پہ اٹھ جاتی ہے، دنیا کے ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کے ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں۔ اے اللہ، ایسی رحمت کی ایک نظر ہم مسکینوں پر بھی تو ڈال دیجئے۔ مولا، آپ کی ایک نظر کے مستحق ہیں، اے کریم ایک نظر رحمت کی ڈال دیجئے۔ آج کی اس محفل میں ہماری بگڑی بنا دیجئے، ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرما لیجئے، اور ہمیں اٹھنے سے پہلے اللہ جولیوں کو بھر دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔